بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والکتاب المبین قسم ہے واضح کتاب کی انا جعلناہ قرآنا عربیا بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا، عربی بنایا، لعلکم تعقلون تاکہ تم اسے سمجھ لو، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ اور بے شک یہ قرآن ہمارے پاس لوح محفوظ میں ہے، بڑی حکمت والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ کیا ہم تم سے اس نصیحت کو محض اس وجہ سے پھیر لیں، ہٹا لیں، روک دیں، ان کنتم قوما مسرفین کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ اور کتنے ہی ہم نے نبی بھیجے پہلے لوگوں میں، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ کہ جس کے ساتھ انہوں نے مذاق نہ کیا ہو۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا بس ہم نے ان لوگوں کو جو ان مشرکین مکہ سے زیادہ طاقت والے تھے، زور والے تھے، ان کو ہلاک کر ڈالا۔ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ اور پہلے لوگوں کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک تلاوت کی گئی ہے، اور نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورت کی ابتدا میں چند باتیں اس سورت کے متعلق ہوتی ہیں۔ پچھلی سورت کا اور اس سورت کا آپس میں ربط بیان ہوتا ہے، چنانچہ اس سے پہلے جو سورت تھی اس کا نام تھا کیا نام تھا؟ لکھا ہوا ہے اوپر، سورۃ الشورى، روز نام لیا جاتا ہے۔ سورۃ الشورى اور سورۃ الزخرف
ان دونوں کا آپس میں رابط نام کے لحاظ سے یہ ہے کہ جو آدمی موحدین کے شورا سے ہٹ گیا، اس نے اپنا تعلق ختم کیا، تو وہ شیطان کے زخرف القول کا شکار ہو جائے گا۔ اور اس صورت کا پچھلی صورت کے مضامین کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ وہاں پر بھی ایک شبہ کا اللہ نے جواب دیا تھا، اور یہاں اس صورت کے اندر بھی ایک اور شبہ ہے، اس کا جواب اللہ دے رہے۔ وہ شبہ یہ تھا مشرکین کا کہ جن کو ہم پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، جن کو ہم پکارتے ہیں وہ حاجت روا اور مشکل کشا تو نہیں ہیں، مگر وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں، وہ اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ تو یہی اصل مشرکین کا نظریہ تھا کہ ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، یعنی آسان لفظوں میں کہ وہ ان کو سفارشی مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اتنا تو ہے نا، یہ سفارشی تو ہے نا، زبردستی سفارش کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صورت میں ان کے شبہ کا جواب دیا کہ وہ سفارش کے مالک بھی نہیں ہیں، یہ ان کا ایک مغالطہ ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔ چنانچہ اس صورت کے اندر کچھ امتیازی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس صورت میں قرآن کے ام الکتاب ہونے کا ذکر ہے آیت نمبر 4 میں، اور پھر اس صورت کے اندر جانور پر سوار ہونے کا ذکر ہے، اور اس کی دعا کا ذکر ہے کہ جانور پر سوار ہوتے وقت کون سی دعا کرنی چاہیے، اور بوقت ذکر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مشرکین کی حالت، اس کا ذکر۔ باقی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کا اس بات کرتے ہوئے اس شبہ کا جواب دیا ہے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا ہے ربط کے اندر، کہ مشرکین کا ایک جو شبہ تھا اس کا اللہ نے جواب دیا ہے، تاکہ توحید جو ہے وہ کھل کر اور نکھر کر لوگوں کے سامنے آ جائے۔ باقی اس صورت کے اندر مختصر عرض کروں کیا بیان ہونے والا ہے، فرمایا کہ اس میں تمہید اور ترغیب کا ذکر ہے۔ شروع کے اندر قرآن کی ترغیب ہے، اس کی عظمت، 3 عقلی دلائل ہیں جن میں سے 2 اعترافی ہیں، یعنی ایسے دلائل اللہ نے عقلی بیان فرمائے ہیں کہ جن کا اعتراف مخالف بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، اور 4 نقلی دلائل اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، شکوہ جات ہیں، زجرات، تخویفات، اور اسی طرح باقی صورت کے اندر جو چیزیں بیان ہوتی ہیں، اور آخر کے اندر دعوے کا ذکر ہے۔ تو یہ اس صورت کا خلاصہ ہے جو اس کے اندر بیان ہوگا، باقی تفصیل سے انشاءاللہ آتا رہے گا۔ فرمایا حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا معنی اور مراد اللہ ہی جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، فرمایا قسم ہے واضح کتاب کی، قسم ہے واضح کتاب کی۔ چنانچہ اللہ نے یہاں پر قسم ذکر فرمائی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے اس کا جواب قسم کیا ہے، یعنی اللہ نے یہ قسم کس مقصد کے لیے اٹھائی ہے، وہ جواب قسم کیا ہے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کا جواب قسم ہے انک لمن المرسلین، یا انک لرسول صادق، کہ میرے پیغمبر ہم قرآن کتاب واضح کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ آپ سچے رسول ہیں، آپ سچے رسول ہیں اور رسولوں میں سے ہیں، اس لیے اللہ نے قسم اٹھائی۔ بعض فرماتے ہیں نہیں، جس طرح کہ ہمارے شیخ
حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے انا جعلناہ قرآنً عربیہ، یہ جواب قسم ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی فرمایا، عربی زبان میں اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن کی شان بیان کرنے کے لیے قسم اٹھائی۔ لعلکم تعقلون، فرمایا عربی میں قرآن نازل کرنے کا مقصد تھا تاکہ تم آسانی سے سمجھ لو، اس لیے کہ جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ لوگ بھی عربی تھے، تو جب عربی میں قرآن آیا تو آسانی سے سمجھ آ جائے ان کے لیے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، فرمایا یہ قرآن، اس کی عظمت اور شان، فرمایا یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہے، یعنی یہ اس کی شان ہے، یعنی لوح محفوظ کے اندر بھی کتابوں کا سردار اور کتابوں کا حاکم قرآن ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت اور شان بیان فرما دی۔ سورۃ المعارج، سورۃ المعارج پارہ نمبر 30۔ صفحہ نمبر 716 جی، صفحہ 716 سورۃ المعارج ہے جی، اور آخری آیات ہیں 17-18 آخری آیتیں۔ فرمایا هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، کیا آپ کو ان لشکروں کا قصہ پہنچا کہ نہیں، ان کی خبر پہنچی کہ نہیں، یعنی فرعون کا لشکر، قوم سمود۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ کافر خود قرآن کی تکذیب میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے، خوب ان کی سزا ہوگی۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید، باعزت، بزرگی والا، باعظمت قرآن ہے۔ فی لوح محفوظ، جو کہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ تو اللہ نے لوح محفوظ سے اٹھا کر آپ کے سینے پر نازل فرمایا تھا، تو اس لیے فرمایا ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، فرمایا یہ قرآن ہمارے پاس ام الکتاب میں محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے قرآن کی عظمت بیان فرمائی ہے سورۃ الواقعہ میں، سورۃ الواقعہ اور پارہ نمبر 27 میں۔ یہاں بھی اللہ نے قسم اٹھا کر قرآن کی عظمت بیان فرمائی۔ صفحہ 645 سورۃ الواقعہ آیت نمبر 75 جی۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں قسمیں کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی قسم۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم غور کرو تو یہ ایک بہت بڑی قسم ہے، ستاروں کی قسم اللہ کھا رہے ہیں۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، قسم کس بات پہ کھائی؟ کہ یہ ایک تکریم و مکرم عزت والا قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون، جو کہ ایک محفوظ کتاب کے اندر موجود ہے۔
درج ہے، مکنون محفوظ کتاب، لوح محفوظ. لا یمسہ الا المطہرون. فرمایا اس کی شان یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ آپ اس کو بغیر طہارت کے نہیں چھو سکتے. قرآن کو بغیر طہارت کے نہیں چھو سکتے. ہاں جی. تنزیل من رب العالمین، یہ نازل ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے. یہ کہاں سے نازل ہوا ہے؟ اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے، یہ کسی انسان کا بھی کلام نہیں ہے. تو یہ قرآن کی شان بیان ہو رہی ہے. ہاں، اگر بندے کا وضو نہ ہو، بندہ بیت اللہ کو ہاتھ لگا سکتا ہے. وضو نہیں ہے حجر اسود کو چھو سکتا ہے. وضو نہیں ہے تو بندہ ان چیزوں کو تو چھو سکتا ہے، اجازت ہے. لیکن فرمایا قرآن کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتا. یہ اس قرآن کی شان ہے، یہ اس قرآن کی عظمت ہے. تو اس لیے فرمایا قسم اٹھا کر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو عربی بنایا ہے اور یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں موجود ہے. لعلی حکیم، فرمایا کہ بڑی بلند شان والا ہے، حکمتوں والا ہے. یہ بھی قرآن کی شان ہے. اور یہاں پر لعلی حکیم ذکر فرمایا. مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے ساتھ ہی قرآن کا ذکر کیا لعلی حکیم، کہ یہ علی ہے، حکیم ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوح محفوظ میں قرآن کا نام یہ ہے لعلی حکیم. لعلی حکیم یہ قرآن، کیونکہ قرآن کے مختلف نام ہیں نا، قرآن کے مختلف نام ہیں، قرآن مجید میں موجود ہیں. فرقان بھی ہیں، نور بھی، کتاب بھی، کیا کیا نام. لعلی حکیم بھی اس کا ایک نام ہے. تو فرمایا لوح محفوظ میں اس کا نام یہ ہے. افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. فرمایا کیا ہم تم سے نصیحت کو، ذکر کو اس وجہ سے روک دیں گے، ہٹا لیں گے کہ تم جو ہے وہ حد سے گزرے ہوئے ہو، اسراف کرنے والی قوم ہو، ہیں اس وجہ سے ہٹا لیں گے؟ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد دعوت بھی ہے، نصیحت بھی ہے. تو فرمایا کہ محض اس وجہ سے کافروں پر دعوت دینا بند کر دیں گے کہ وہ بہت حد سے بڑھ چکے ہیں. ایسا نہیں. فرمایا وہ اگرچہ حد سے بڑھے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم انہیں دعوت دیتے رہیں گے. ہم لوح محفوظ سے قرآن اتارتے رہیں گے ان کے لیے، وہ مانیں یا نہ مانیں تب بھی ہم بیان کرتے رہیں گے، تب بھی ہم بیان. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحت ہے. فرمایا میرے پیغمبر اگر یہ کفار نہیں مانتے تب بھی آپ اپنی دعوت جاری رکھیں، تب بھی آپ قرآن بیان کرتے رہیں. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. فرمایا کہ یہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی وہ کافر جن کے دلوں پر اللہ نے مہر جباریت لگا دی ہے، ابو جہل، ابو طالب ہیں، عتبہ، یہ ایسے جو کافر تھے بڑے بڑے، تو ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی. کبھی بھی ان کے دلوں میں ہدایت نہیں آ سکتی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں میں کفر کو جگہ دے دی تھی اور ضد پر اڑ گئے تھے. اس لیے فرمایا ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو کخ اثر نہیں ہونا. لیکن میرے پیغمبر آپ نے پھر بھی ڈرانا ہے، آپ نے پھر بھی دعوت دینی ہے، اس لیے کہ آپ دعوت دیں گے اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے. تو کفار اگر اپنی ضد پر اڑ بھی جائیں، وہ اسراف حد سے بڑھ بھی جائیں زیادتی کے اندر، فرمایا پھر بھی آپ نے دعوت دیتے رہنا ہے اور ہم عرشوں سے قرآن نازل کرتے رہیں گے. تو فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ یہ نصیحت جو ہے فائدہ مند ہو جائے گی.
وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، فرمایا کتنے رسول ہم نے پہلے بھی نازل کیے، ہم پہلے بھی لوگوں میں رسول بھیجتے رہے، نبی بھیجتے رہے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو، جس کا مذاق نہ بنایا گیا ہو، نبیوں کا مذاق بنایا گیا۔ اور اگر آج بھی کوئی امتی قرآن بیان کرے تو آگے سے مشرک اس کا مذاق بنائیں، اسے تانے دیں، اسے غلط باتیں کہیں، تو اسے بھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی جن کی بہت شان ہے، اللہ کے نبی کی شان تو اللہ کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے شان والی ذات اور ہستی ہے، تو وہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ ان کو بھی ستایا گیا، ان کا مذاق بنایا گیا، ان کو تانے دیے گئے، مختلف طریقوں سے ان کو القابات پکارے گئے، لیکن اللہ کے نبی نے دعوت کے اندر کمزوری نہیں آنے دی، پھر بھی قرآن بیان کرتے رہے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اس لیے فرمایا میرے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں سب کو ستایا گیا ہے، سب کا مذاق بنایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں سورۃ الحجر نکال لیں جی، سورۃ الحجر پارہ نمبر 14۔ صفحہ نمبر جی 316 ہے جی، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 ہے جی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے گروہوں میں بھی پیغمبر بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور کوئی رسول ایسا نہیں ان کے پاس آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو، مذاق نہ بنایا ہو۔ فرمایا سارے نبیوں کا مذاق بناتے رہے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم یہ استہزاء ان مجرمین کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لا یؤمنون بہ، یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور یہ دستور پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے۔ فرمایا کہ پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے، پہلے نبیوں کا بھی استہزاء کیا کرتے تھے، اور جب وہ استہزاء کرتے تھے، اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں سزا کیا دیتے کہ ان کے دلوں میں مزید استہزاء کو بڑھا دیتے، مذاق بڑھا دیتے، کہ وہ اللہ کے پیغمبروں کا مزید مذاق بناتے، اس وجہ سے ان کا جرم بڑھ جاتا اور جو ان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا۔ چنانچہ فرمایا کہ ان کا جرم اتنا بڑھ گیا تھا، استہزاء، اللہ کے نبی کی نافرمانی اور قرآن والوں کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے جو ماننے والے ہوتے، ایمان لانے والے ہوتے اللہ کے نبی پر، ان کا مذاق بنایا کرتے تھے، دین والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں وہ ہلاکت کا سبب بنا۔ تو ہم نے فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ہم نے پھر ان کو ہلاک کر دیا، ہم نے پھر ان کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے جو دین والوں کا مذاق کرتا ہے وہ کبھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ آج بھی کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جو دین کا مذاق بناتے ہیں، دین والوں کا مذاق بناتے ہیں، تو یہ کبھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ یہ جب پھر مذاق میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر یہی مذاق ان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، اللہ کے غصے کو دعوت دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک فرماتے ہیں۔ تو اس لیے دین والوں کا بھی مذاق نہیں کرنا چاہیے، اور دین کا بھی۔ اصل میں تو دین والوں کا مذاق دین کا مذاق ہوتا ہے، جو دین بیان کر رہے ہیں ان کا مذاق کیا ہے؟ دین کا مذاق ہے،
اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ فرمایا ہے میرے پیغمبر حقیقت میں یہ آپ کا مذاق نہیں بناتے، حقیقت میں یہ آپ کی جو ہے وہ توہین نہیں کرتے، آپ کی تکذیب نہیں کرتے، حقیقت میں اللہ یستہزئ بما یعملون، فرمایا یہ حقیقت میں اللہ کا مذاق بناتے ہیں۔ یہ حقیقت میں کس کا مذاق بناتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے پیغمبر آپ تو صرف میرے دائی ہیں، میرے دین کے دائی ہیں، اگر آپ کا مذاق بنایا گیا تو میرے دین کی وجہ سے بنایا گیا ہے۔ دین بیان کرنے سے پہلے نبوت سے ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے فیصل تھے، بڑے صادق و امین مانے جاتے تھے، لوگوں کی نظروں میں بڑے محبوب تھے، لیکن جب دین بیان کیا تو لوگوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا، ستانا شروع کر دیا، تو دین کی وجہ سے ستایا گیا نا، تو اس لیے حقیقت میں دین کا مذاق ہوتا ہے، تو دین والوں کا بھی مذاق نہیں کرنا چاہیے کہ وہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے۔ فرمایا فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، پھر ہم ان کو مذاق کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیتے، حالانکہ وہ بڑے زور آور تھے، ان مشرکین مکہ سے طاقتور تھے، لیکن ہماری ہلاکت سے بچ نہیں سکے۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور فرمایا پہلے لوگوں کی یہ حالت ہلاکت والی قرآن مجید میں کئی مقامات پہ گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔